کو رلائے گی تا حشر یہ بات، محسن کو رلائے گی تا حشر یہ بات، زہرا تیری کلیوں پہ گلیوں میں بکھر جانا۔ یہ تھے قبلہ مولانا اظہر حسن جوادی صاحب، ذکر محمد وآل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمان حجت الاسلام قبلہ علامہ ناصر پاک نجفی آف راولپنڈی ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ مرحبا بواز بلند صلوات اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي اسمه في السماء احمد وفي الارضين ابو القاسم محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من حسین صلوات دعا ہے کہ خالق اکبر ہمارے اس مقام پر اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، خصوصاً ایک بچی ہے، رب کریم ان کو ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے۔ میرے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے، جو مریض ہیں بالخصوص اس بچی کے بارے میں کربلا والوں کی مشکلات کا واسطہ اس کی اس مشکل کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، بانیان حضرات اور دیگر جتنے بھی افراد ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، یہاں کے جوانوں کی زندگیوں کو دراز فرما، مرحومین کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت و فردوس میں جگہ نصیب فرما، وارث زمان امام زمان کا جل ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی بخشش اور یوسف زارا کے جل ظہور کے لیے بواز بلند صلوات اللہ۔ لطف خداوندی ہے کہ اس خالق اکبر نے ہم جیسے افراد، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو محبت حسین ابن علی عطا کی۔ یہ بہت بڑی نعمت خدا ہے، بہت بڑا لطف خدا ہے۔ میں اکثر مجالس میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جتنی بھی نعمات خدا ہے ان کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک لحظے کے لیے سوچا جائے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، پھر اس نعمت کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہے۔ اب دیکھیں، جن افراد کے پاس آنکھیں ہیں، جن افراد کے پاس ہاتھ ہیں، جن افراد کے پاس پاؤں ہیں، شاید ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں، لیکن وہ فرد جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاؤں نہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ آنکھیں کیا ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ ہاتھ کیا۔ حضرت موسیٰ سے خالق نے کہا تھا تجھے پتہ ہے جنت میں تیرے ساتھ کون ہوگا؟
کہنے لگا تو رحمان ہے، تو بتا. کہ نہیں میں بتا دوں گا پھر لطف نہیں آئے گا. جو اپنی محنت سے ہوتا ہے نا، اپنی تحقیق سے ہوتا ہے، اس میں بڑا لطف ہوتا ہے. وہ چلا جا فلاں چوک پہ ایک خاتون بیٹھی ہے، وہ جنت میں تیرے ساتھ ہوگی، یعنی جس درجے پہ تو ہے نا وہ بھی ادھر. اب موسیٰ کلیم اللہ ہے، خدا کا نبی ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، تو جو اس درجے پہ اس کے ساتھ ہوگی یقیناً وہ بھی کوئی صاحب کمال ہوگی. حضرت چلے ادھر جا کر دیکھے خاتون بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے اس میں خاص کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہو؟ کہا دور کھڑے ہو کے فیصلہ نہ کر، قریب جا. اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے برادران اہل سنت ہیں، دور کھڑے ہو کے کسی کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر، اس کے قریب جا کے سن تو صحیح وہ کہتا کیا ہے. ہم تباہ ہو گئے نا، ادھر نہ جانا یہ ہوتا ہے، ادھر نہ جانا یہ ہوتا ہے، فلاں ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، پہلے سن تو صحیح. ہو سکتا ہے تیرے پاس جو ہو وہ غلط ہو، وہاں سے تجھے صحیح مل جائے. اب یہ جب قریب آئے تو حالت دیکھی کہ اس خاتون کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی، زبان ہے اور کان ہے، اور وہ کہہ رہی ہے شکرن شکرن شکرن. حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور کہنے لگے تیرا حق بنتا تھا کہ تو شکایت کرتی، شکوہ کرتی. آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو شکر پہ لگی ہے. تو وہ کہنے لگی میں شکر ادا کر رہی ہوں اس لیے کہ اس نے آنکھیں نہیں دی. اگر آنکھیں دیتا تو ہو سکتا ہے وہ شاید دیکھتی جس پہ وہ راضی نہ ہوتا. میں شکر ادا کر رہی ہوں اس نے ہاتھ نہیں دیے، وہ دیتا تو کہیں چوری نہ کر لیتی. شکر کر رہی ہوں اس نے پاؤں نہیں دیے، دیتا تو برائی کی جانب چلتی. یہ نہیں دی، ان پہ شکر ہے، اس کا شکر ہے آنکھیں نہیں دی، شکر ہے ہاتھ نہیں دیے، شکر ہے پاؤں نہیں دیے، اور اس بات پہ بھی شکر ہے کان دیے، زبان دی. کان دیے تاکہ اس کا ذکر سنو، زبان دی کہ اس کا ذکر کرتی رہو. تو نعمت جب نہ ہو تو قدر ہوتی ہے. اور تباہی سے بچانے کے لیے پیغمبر نے بہت بہترین فارمولہ دیا کہ اے مومن تو تباہ نہیں ہوگا اگر میرے نسخے پر عمل کرے گا. انظر الی ما تحت، اسے دیکھ جو تجھ سے نیچے ہے، جو تجھ سے پست ہے، جو تجھ سے نیچے ہے. ولا تنظر الی ما فوق، اس کی طرف نہ دیکھ جو تجھ سے بلند ہے. گل بڑی سونی ہے یہ تسی سونا ہوتا. دو ہے نا، میں کچھ افراد وہ ہیں جو مالی اعتبار سے مجھ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، رقبے ہیں، زمینیں، بہت کچھ. کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہو سکتا ہے ایک وقت کا ہو اور ایک وقت کا. نسخہ پیغمبر کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھ، اس کی دولت کو دیکھے گا، اس کی زمینوں پہ دیکھے گا، اس کی گاڑیوں کو دیکھے گا، انہیں سوچے گا تو شیطان مؤثر ہوگا، وہ تیری سوچ کو گمراہ کرے گا. اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہاں سے تیری سوچ میں فتور آئے گا، تو فعل حرام کی جانب بڑھ جائے گا. یہ نہ کر، اپنے سے ماتحت دیکھ، تیرے پاس 2 وقت کا ہے، اس کے پاس تو 1 وقت بھی نہیں. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. جب تو اس کو دیکھے گا تو خراب نہیں ہوگا، تیری زبان پہ لفظ شکر آئے گا. تیرا شکر ہے اس کے پاس نہیں، میرے پاس تو ہے. تو نعمت
کی عظمت اس وقت واضح ہوتی ہے جب وہ نہ ہو. یہ نعمت ہمارے پاس ہے، محبت امام حسین ہے. کتنی بڑی عظمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ رسالت کو کیوں بھیجا گیا. اگر مقصد رسالت سمجھ میں آ گیا تو نعمت محبت حسین کی عظمت بھی واضح ہو جائے گا. لیکن جب تک مقصد رسالت سمجھ نہ آ جائے، یہ محبت حسین کتنی عظیم ہے یہ سمجھ میں. سورہ جمعہ، کچھ برادران بیٹھے ہیں جو مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کو صرف ثواب کی نیت سے نہ پڑھا جائے، ہدایت کی نیت سے اس کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ کچھ فائدہ تو ہو ہی اس میں. سورہ جمعہ کا ترجمہ آپ پڑھیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ آیت ہم بھی پڑھتے، برادران اسلامی بھی پڑھتے، رسالت میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا. جھگڑا ہی ان کی بھی تباہی کا موجب یہ ہے کہ نہ انہوں نے خود پڑھنا ہے، ہماری بھی تباہی کا موجب یہ ہے کہ ہم نے بھی خود پڑھنا. جو ممبر پہ چڑھ جائے وہ جو کہہ دے اس پہ نعرہ لگا دیں تو نماشی گھر مان کے آکھیے بھئی آج سواد بڑا آیا. یہ تباہی ہے. بابا قرآن ہر مسلمان کے گھر ہے تو ہر مسلمان کو پڑھنا نہیں چاہیے، رسالت سمجھنی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو پھر اگر کوئی بات کرے تو بندہ اس کا گریبان پکڑ کے نیچے اتار کے اسے کہے تو یہ شرم آنی چاہیے، تیری بکواس ہے، حقیقت وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. پتہ نہیں ہمارا نبی کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اسے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا تھا. وہ گل سمجھ وقت آئے تے ڈھایا تے سینہ چیریا تے وقت اپنے کوئی شے کڑ سٹی. یہ آیت پڑھ لیتا تیری رسالت پہ کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امی کہتے ہیں ان پڑھوں کو، امی ان پڑھ جاہل. هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں، جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا. کن میں بھیجا جی؟ ان پڑھوں. ان پڑھوں میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ پڑھانے کے لیے. وہ بھی ان پڑھ، آنے والا بھی ان پڑھ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سوچتے نہیں ہیں نا. ان پڑھوں میں رسول کو بھیج رہا ہوں تو یاد رکھ لے جو ان پڑھوں میں آئے گا وہ خود ان پڑھ نہیں ہوگا، جو جاہلوں میں آئے گا وہ خود جاہل نہیں ہوگا. اگر وہ بھی ان پڑھ یہ بھی ان پڑھ تو پھر تو عقل مند ہے، خدا کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے؟ تو اپنے بچوں کے لیے پڑھے لکھے کو بھیجتا ہے، ان پڑھ کو بھیجے تو توحید کدھر گئی، رسالت کدھر گئی؟ اور پھر باتیں کرنی ہے کہ فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے اور فلاں. امیوں میں رسول کو بھیجا، مقصد کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین، فی الامیین رسول. کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلاوت، پڑھ پڑھ کے سنائے اس کی آیات. تو جس کو پڑھ نہیں ہے وہ پڑھ کیسے سکے؟ اس کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے. آئیو میڈا اللہ اچھا ہینج کر سکتا ہینج تُسی اونجے ہی کریں دے رہو، ہوا بھی لگی رہا سنے تو میں حوصلے ٹکر رہا سا میں بندے سنے دے پہ دو ہی کام ہو سکتا.
بابا وہ تزکیہ کرنے آیا ہے، وہ پاک کرنے آیا ہے، وہ پاک تب کرے جب خود پاک ہو، جو خود پاک نہیں، جو محتاج ہے کوئی آئے اور اسے پاک کرے، بتا وہ کسی کا تزکیہ کیسے کرے؟ یہ آیت بڑی ضروری ہے سمجھنی، نہیں اس عقیدے کو ماننا تو پھر قرآن سے انکار کر۔ کتاب کی اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، یہ سارا کام کیوں کرا رہا؟ نبی بھیجا ہے، ان ان پڑھوں میں، ان جاہلوں میں آیات پڑھیں، ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سارے اس کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس کے آنے سے پہلے کھلی، اب گمراہی سے نکالنا ہے تو گمراہی سے نکالنے کے لیے شرائط ہے، آیات بھی پڑھے، ان کو پاک بھی کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تو یاد رکھ لینا، گمراہی سے عالم نکالتا ہے، جاہل نہیں۔ جہاں تک مسئلہ حل ہو گئے، ایک مجبوری ہے، بھی ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں میاں والی پڑھنا جتنا ہو سکے میں پہنچا دوں۔ اب وہ گمراہی کیا ہے؟ یہ سنیں، میں کہہ رہا ہوں محبت حسین نعمت خدا، کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اندازہ ہوگا جب تجھے پتا چلے کہ رسول کیوں آیا، وہ گمراہی کیا تھی جس سے نکالنے آیا۔ ایک ہلکا سا نقشہ بناتا، پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، انہی کو جھکتے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، انہی کو۔ پانی پلانے کے لیے دو بندے گئے، ایک کے گھوڑے نے پہلے پی لیا، وہاں سے جنگ شروع ہو گئی، وہ کئی سال تک جاری رہی، ادھر کے بندے بھی مرتے رہے، ادھر کے بھی مرتے۔ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، چہرے مرجھا گئے، اور کسی اور کی دیکھی تو اسے اپنے گھر میں، اور میں لفظ کیا استعمال کروں، بلا لیا اور اس کا تماشا بنانا۔ یہ وہ گمراہی ہے۔ میں اپنے کو نہ پیدا، خدا دی قسم نے کو نہ آدھا پیا جو تسی میڈے تے کاوڑے کھڑوتے ہو، میں تے نکوڑی وہ گھر لگے بنجائے، بھاوی قرآن چاہے، بھاوی جس کتابہ تسی منے دیو او چاہ، میڈے تے نہیں کاوڑی ہوں، تسی گھر لگے آپ معاملہ تو ڈت خدا دا، اسی غریب تے دسنے آلے ہیں، اتے خدا دا تو مہندہ کو نہیں جنا پڑھ سکتا، ساری کاوڑ کڑھیں دے بدے سے دیتے۔ گمراہی کیا تھی؟ شراب عام تھی، زنا عام تھا، چوری چکاری ڈاکو لٹیرے عام تھے، کسی کی زمین کو قبضہ کرنا یہ عام تھا، اپنی بیٹی کے آنے پہ چہرہ بنا لینا یہ فطرت تھی، کسی کی بیٹی کو لا کے اس کو تماشا بنانا یہ عام تھا، یہ تھی گمراہی۔ اس سے نکالنا ہے کس نے؟ بطول کے بابا نے، بطول کے، پھر نکالا یا نہیں نکالا؟ وہ بابا اتنا ان کی سطح کو بلند کیا کہ وہ جو ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے وہی کہنے لگے، او مکہ سے آنے والا پریشان نہ ہو، تو نے گھر چھوڑا، تو نے جائیداد چھوڑی، تو نے سب کچھ چھوڑا، ہم جو مدینے میں بیٹھے ہیں تجھے گھر بھی دیں گے، تجھے زمین بھی دیں گے۔ نکالا یا نہیں نکالا؟ وہ جو رسہ روک کے لوگوں اور قافلوں کو لوٹتے تھے ان کو اتنا بلند لے گیا کہ وہ کہنے لگے ہم زکوٰۃ بھی دیں گے۔ نکالا یا نہیں نکالا؟ وہ جو بیٹیاں آنے پہ چہرہ بنا لیتے ان کے سامنے بطول آتی اٹھ کے احترام کرتے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی بیٹی باعث ذلت نہیں،
بیٹی رسوائی والی نہیں، بیٹی تیری عزت ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بیٹی اللہ دیتا کیوں ہے۔ جب مومن مشکل میں گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، اللہ بیٹی دے کے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بیٹی کیا ہے جی بابا؟ رحمت۔ میں گلت کر بیٹھا ایک جب میں نا جی تو خیر وہ خوش کو نہیں ہوندے پر اتو اسڑے لاگے جی رسا میں 10 سن سناوا، دوئی جب میں تو تھوڑ جائے اظہار کریں تھوڑا جائے، تری جب میں تو پورا پٹن ہو گئے۔ میرے بھائی کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ گاؤں والی ساری خواتین آئی تو بیٹھی ہوئی تھی تو ساری ایک اللہ دی مرضی جی، میں وہ جیندی پئی موئی تو کوئی نہیں۔ بس ان تمام چیزوں سے پیغمبر نکالنے آئے تھے، ہمارے اندر وہ غلاظتیں دور کرنے آئے تھے، نکالا، احترام دیا، سب کچھ ہو گئے۔ اب ذرا اگر تصور کریں رسول نہ ہوتے وہی معاشرہ ہوتا، کس کی عزت محفوظ ہوتی، کس کی زمین محفوظ ہوتی، کس کی جائیداد محفوظ ہوتی، کسی کی بیٹی کے سر پہ چادر ہوتی؟ فرمائیے، عظمت ہے نا مقصد پیغمبر کے، پکی بات ہے۔ اب عظمت حسین 23 سال محنت کر کے اس پس انسان کو سلمان بنایا، اس زمین پہ پڑے ہوئے مرے ہوئے انسان کو ابو ذر بنایا، اس انسان کو عمار بنایا، اس انسان کو بلال بنایا۔ ادھر آنکھ بند کی، پرانی دشمنیاں اور پرانی صفات عربوں کی واپس آ گئی اور وہ سارا مشن تباہ کرنے لگے۔ کرتے 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 اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جدھر محمد عربی کی جگہ تھی وہاں یزید بیٹھ گیا۔ میں بتا رہا ہوں حسین کی محبت کتنی بڑی۔ اب یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے جس سے رسول نکال کے لائے تھے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں، سامنے ماں ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، جن سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح کرو، اعلان شراب پیے، بے جرم لوگوں کو قتل، ڈاکے ڈالے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جو منبر تقدس کے لائق تھا اس پہ بندروں کو نچایا جائے۔ ذرا ایک لحظے کے لیے تصور تو کر، باقی رہ جاتی حکومت یزید تو آج نقشہ کیا ہوتا۔ ہم میں سے کتنے افراد ہوتے جو کہہ سکتے کہ میری ولادت پاک ہے، اور میں ان سے بھی کہوں گا جن کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے شبیر کی مجلس میں آؤ تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، تیرا نکاح بناتی ہی ذکر حسین ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد آن آئے السلام اکٹھے ہو جائے۔ اگر حسین نہیں تو نکاح شریعت میں ہے ہی کوئی، نظام کوئی ہے نا، یا یزید کا چلے گا یا شبیر کا ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ قبلہ صاحب کی آمد پر بواز بلند صلوات، وہاں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو احترام، اور جتنے والد بیٹھے ہو اگر تیری اولاد آج تیرے سامنے نظریں جھکا کے بات کرتی ہے تو یہ احسان شبیر کا ہے۔ تیری بیٹی اگر سر جھکا کے تیری بات کو مانتی ہے تو یہ احسان شبیر کا ہے۔
اور اس قدر ہوگی جب یزید کے اس کردار اور یزید کے مقصد کو سمجھ کے ہم یہ سمجھ لیں گے اگر رہ جاتا تو نقصان کتنا تھا، اور جوں جوں نقصان یزید تیرے لیے واضح ہوتا جائے گا یوں یوں احسان حسین تیرے دل میں بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہو؟ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ؟ کیوں؟ آپ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، معاشرے میں محلے میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ، اس کے ساتھ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برے کے ساتھ بیٹھے گا بری چیزیں سیکھے گا، اچھے کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھی چیزیں، یہی فلسفہ۔ قرآن بھی تو یہی تربیت کر رہا ہے، قرآن اس سے ہٹ کے تربیت کر رہا ہے۔ سچے کے ساتھ بیٹھ، اس کے ساتھ بیٹھے گا تیرے اندر سچ آئے گا، تو حقیقت پسند بنے گا۔ اب میں نے آخری بات، اور رحمت آپ کی تمام، یکم محرم سے آج 9 اور کل 10، یہ 10 دن ہم ساتھ رہے ہیں مولا حسین کے۔ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ مولا حسین کے ساتھ رہے ہیں نا، آتے رہے تو یہ ذکر ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ذکر حسین کیا ہے، پیغام حسین یہ ہے۔ تو سچے کے ساتھ جو میں 10 دن رہا ہوں، میرے اندر اس کی کتنی صفات آئی ہے۔ دوست کی صحبت جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اب چاہیں یا نہ چاہیں کچھ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو یہی مقصد کربلا ہے، یہ روایات گریہ کی، یہ ذکر حسین کی، ذکر اہل بیت کی، یہ تھی اس لیے کہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہو، ایک ایسی محفل سجائی جائے جس میں آل محمد کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر سن کے جب تو باہر نکلے تیرے کردار سے بھی حسینی خوشبو آنی چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ جب ہم سوچیں گے اور اپنے محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس در پہ ویسے ہی جھک جائیں گے جس کے لیے جھکنے کا حکم دی۔ اور حلال و حرام اس کی تمیز کرنا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کیا پاک ہے کیا؟ جب حلال و حرام کی تمیز نہیں تو پھر وہ کامیابی بھی نصیب ہو۔ کتنا بڑا محسن ہے امام حسین۔ میں تو باقی تمام افراد سے بھی کہتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے لمبا چوڑا مصائب پڑھنے کی، کسی ماں کو بلا لے جس ماں کے چھوٹا سا بچہ ہو 6 مہینے میں، اور اس ماں کے سامنے اس بچے کے رخسار پہ ہلکا سا، یہ منہ پہ ہلکا سا زور سے، پھر اس ماں کی حالت دیکھ، تو ہلکا سا اس کے رخسار پہ مارے گا، تڑپ جائے گی ماں، اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتا وہ ماں کون تھی جس کی آنکھوں کے سامنے اصغر کا لاشا تھا، جس کا گلا کٹا ہوا تھا؟ کیوں برداشت کر؟ کتنا بڑا حوصلہ ہے اس ماں۔ پوچھ لینا، گھر جائیں خواتین سے پوچھیں کیا برداشت کر سکتی کہ تیرا یہ جو بیٹا ہے یہ تیرے ہی ہاتھوں پہ ہو اور اس کی گردن لٹکی ہوئی ہو، خون اس کی گردن پہ لگا ہوا ہو، بتا تیری حالت کیا؟ نہیں ہے کائنات میں جو برداشت کر جائے۔ کر گئی تو حضرت رباب کر گئی، اور کر اس لیے گئی کہ اسے اصغر اتنا پیارا نہیں تھا جتنا تیرا اور میرا خیال تھا۔ وہ کہتی ہے اصغر جاتا ہے تو چلا جائے، ان کے لیے حلال بھی واضح ہو، ان کے لیے حرام بھی۔ اور بہن بھی کی، میرا بیٹا میں تو سنتی رہتی، چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، لیکن جیسے تیری گردن کٹی ہے مجھے تو آج پتا چلا تجھ جیسے پھولوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ وہ بیٹا قرآن تو کہتے ہیں ہر ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، تیری اپنی قسمت ہے بیٹا، میں تو 6 مہینے بھی نہیں۔
اور آگے کیا کیا؟ آج بھی جا کر ماؤں سے پوچھ لو، دودھ جو چھڑانا ہے بچے کا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہے گی نرم غذا، میٹھی غذا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے دودھ چھڑاؤں گی۔ لیکن جناب رباب کہہ رہی تھی اصغر ہر ماں میٹھی چیز دے کے، نرم چیز دے کے بچے کا دودھ چھڑاتی ہے، تیری اپنی قسمت ہے، تیرا دودھ چھڑانے کے لیے 3 لوگوں عزیزارو پھر کیا کیا امام نے؟ لے لیا اس کو اور ایک قبر بنا لی، کر دیا دفن اپنے لال کو۔ میں پوچھتا یہی ہوں تجھ سے، وہ تو شبیر نے دفن کر دیا، کسی نے رہنے دیا؟ اگر اس جگہ پہ کسی شے گم کی ہو جائے تو مجھے بتا، تلاش کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ سارے بیٹھ جاؤ گے، مل کے ریت میں ہاتھ مارو گے کہ وہ چیز مل جائے؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ نہ روئیں تو کیوں نہ روئیں، تلاش اصغر کو کرنا تھا۔ کچھ بے غیرت گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، ہاتھوں میں نیزے لے لیے، ریت میں نیزے مار دیے۔ ایک حرامزادے نے ایسا نیزہ مارا جو ریت میں نہیں، رباب کے کلیجے میں لگا۔ بے غیرت نے کھینچا، وہ نیزہ تھا، اس کے اوپر لاشا علی اسغر اللہ لعنت اللہ۔